السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وجیہ زبیر۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ خواتین کی کون سی ایک بڑی غلطی ہے جو ان کی زندگی عذاب بنا دیتی ہے۔ اب میں کیا کہوں، اس کو غلطی کہوں یا بے وقوفی؟ آپ لوگوں کو برا تو لگے گا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ غلطی ہم سب کرتے ہیں۔ شادی شدہ جتنی بھی خواتین ہیں تقریباً سب نے ہی یہ غلطی کی ہوتی ہے، لیکن جس نے جتنی زیادہ یہ غلطی کی ہوتی ہے اس کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یعنی اس کو محاورتاً یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بکری نے دودھ دیا مینگ نہیں بھرا۔ جیسے آپ سب کو ہی معلوم ہے کہ آپ سب گھر کی تمام ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، شوہر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، پھر سسرال والے آ جاتے ہیں، ان کی دعوتیں ہوتی ہیں، باقی دوست احباب کی دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہر چیز پہ خواتین کی ہی نگاہ ہوتی ہے، ہر کام ان کی ہی ذمہ داری ہوتا ہے، لیکن صرف اپنا رویہ خراب رکھنے کی وجہ سے وہ سب کاموں پہ پانی پھیر دیتی ہیں۔ پھر انہیں کوئی بھی اچھا نہیں کہتا ہے اور پھر انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اتنا سب کچھ کر رہے ہیں اور پھر بھی کوئی ہماری عزت نہیں کر رہا، پھر بھی کوئی ہم سے خوش نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے کاموں سے زیادہ آپ کا رویہ اہم ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لیں کہ آپ نے دعوت کی اور دعوت میں آپ نے بریانی بنائی، قورمہ بنایا، لیکن آپ کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا موڈ بہت خراب ہے۔ اب کیا مہمان آپ کی دعوت سے خوش ہوں گے؟ آپ کی بریانی اور قورمے کو انجوائے کریں گے؟ ہاں، اگر آپ نے دال چاول بھی بنائے ہیں اور آپ کا موڈ بہت اچھا ہے، آپ بہت خوش اخلاقی کے ساتھ سب سے ملی ہیں، سب سے بہت اچھی طرح پیش آئی ہیں، تو لوگ آپ کی دعوت کو ہمیشہ پازیٹیو انداز میں ہی یاد رکھیں گے۔ آپ کا رویہ اتنا اہم ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک سمجھنے والی بات ہے کہ جب آپ نے کام کرنا ہی ہے تو منہ بنا کے کام کیوں کیا جائے؟ اور منہ بنائے کام کرنے میں سب سے پہلا نقصان تو آپ کا اپنا ہوتا ہے، یعنی آپ جسمانی طور پہ تھکتی ہیں اور ذہنی طور پہ تھکتی ہیں، اور اس تھکاوٹ کی وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ نیگیٹو ہوتی ہیں، نیگیٹو ہونے کی وجہ سے آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے، آپ کے تعلقات شریک حیات کے ساتھ خراب ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ خراب ہوتے ہیں، بچوں کی ڈانٹ ڈپٹ چل رہی ہوتی ہے، یعنی گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، آپ کو اتنا نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کے شریک حیات یعنی آپ کے شوہر کو نقصان پہنچتا ہے۔ کس طرح؟ جب آپ کا موڈ خراب ہوگا، آپ لوگوں سے صحیح سے نہیں ملیں گی یا لوگ فیل کریں گے اس بات کو، تو آپ کے شوہر کو کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اس شرمندگی کا رزلٹ کیا نکلے گا کہ وہ بھی ڈسٹرب ہوں گے۔ ڈسٹرب ہونے کے بعد جتنا بھی ان کا غصہ ہے وہ آپ پر اور بچوں پہ نکلے گا۔ تیسرے نمبر پہ جو نقصان ہوگا وہ ہوگا آپ کے بچوں کا، یعنی آپ کے بچوں پہ غصہ نکل رہا ہے ماں کا بھی اور باپ کا بھی، اور اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ بچے خود بھی چڑچڑے ہو رہے ہیں، بدتمیز ہو رہے ہیں، دوسروں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، لڑتے ہیں، بچے گھر میں آتے ہیں تو نیگیٹو ہو جاتے ہیں آپ کے بچے۔ دیکھیں، آپ کے ایک موڈ خراب ہونے سے کسی کا کچھ نہیں جاتا، لیکن آپ مکمل طور پر خسارے میں رہتی ہیں، آپ کا پورا خاندان ڈسٹرب ہو جاتا ہے، آپ کی پوری فیملی نیگیٹو سوچنے لگتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ بہت سی خواتین سوچ رہی ہوں گی کہ جب روز روز گھر پہ مہمان آئیں تو موڈ اچھا کیسے رکھیں، ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں جب روزانہ اتنا کام کرنا پڑتا ہے، نندیں آ جاتی ہیں، جیٹھانیاں آ جاتی ہیں یا دوست احباب آ جاتے ہیں، تو ہم کیسے خوش رہیں؟ دیکھیں، میں تمام خواتین سے ایک ہی بات کہوں گی کہ کیا موڈ خراب کر لینے کے بعد، رویہ خراب کر لینے کے بعد، سب سے تعلقات خراب کر لینے کے بعد آپ کے گھر مہمانوں نے آنا چھوڑ دیا؟ آپ کے سسرال والوں نے آنا چھوڑ دیا؟ نہیں نا۔ جب انہوں نے آنا نہیں چھوڑا، دوست احباب نے آنا نہیں چھوڑا، تو آپ کے اس موڈ خراب کرنے کا فائدہ کیا ہوا آپ کو؟ کام تو آپ ویسے بھی کر رہی ہیں، لیکن نقصان اٹھا رہی ہیں۔ آپ کے کام کرنے کا نقصان ہو رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا آپ کو۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں بتاؤں کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک خاتون کی کوچنگ کی، بہت پریشان تھیں، کہنے لگیں کہ آپ ہی مجھے لازمی سیشن لینا ہے آپ سے، اور آج ہی لینا ہے سیشن آپ سے، کیونکہ میرے شوہر بھی مجھ سے بہت ناراض ہیں اور سسرال والے بھی ناراض ہیں، اور میں پچھلے ایک ہفتے سے ان کی ناراضگی برداشت کر رہی ہوں، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا وجہ کیا ناراضگی کی؟ کہنے لگی میری چھوٹی نند عمرہ کر کے آئی تھیں تو ساس نے ان کی دعوت رکھی تھی، میرے شوہر نے اور ساس نے کہا کہ میری بڑی نند بھی آئیں گی دعوت میں۔ میں نے کہا جب عمرہ کر کے چھوٹی نند آئی ہے تو بڑی کو کیوں بلائیں، اس کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں صاف منع کر دیا ان کو بلانے سے، تو سب کے موڈ خراب ہو گیا مجھ سے، میرے شوہر کا بھی موڈ خراب ہو گیا، میری ساس کا موڈ بھی خراب ہو گیا، میری نندوں کا موڈ بھی مجھ سے خراب ہو گیا، اور بڑی نند کا موڈ تو بہت ہی خراب ہو گیا کہ یہ مجھے بلانا نہیں چاہ رہی تھی، اور ان کے بچوں کا موڈ بھی خراب ہے مجھ سے، تو میں اس لیے بہت پریشان ہوں۔
میں نے ان سے سوال کیا کہ اچھا اس کے بعد کیا گھر میں دعوت ہوئی؟ کہیں گے جی دعوت ہوئی۔ میں نے کہا آپ کی بڑی نند آئیں؟ کہیں گے جی وہ بھی آئیں، ان کی پوری فیملی آئی، بچے وغیرہ سب آئے۔ میں نے کھانا بنایا آپ نے؟ کہہ لیں گی ہاں میں نے کھانا بھی بنایا، میں یہ تو چاہ رہی تھی مجھے کھانا نہ بنانا پڑے، لیکن کھانا ہی بنایا، سب کچھ کیا، لیکن سب کا موڈ خراب تھا مجھ سے، کسی نے مجھ سے بات نہیں کی۔ میں نے ان سے کہا دیکھیں آپ کی نند بھی آئیں، دعوت بھی ہوئی، آپ نے کام بھی کیا، لیکن آپ کی ایک غلطی کی وجہ سے کیا ہوا کہ سب کا موڈ آپ سے خراب ہو گیا۔ آپ کے اتنے کام کرنے کا، دعوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اگر یہ خوشی خوشی آپ نے خود انوائٹ کیا ہوتا سب کو تو کیا ہوتا، آنا تو ان کو ویسے بھی تھا۔ اب وہ آپ کے کہنے پہ آتی، آپ کو بھی خوشی ہوتی جب آپ سے خوش ہو کے ملتے۔ دیکھیں تعریف آپ کی جب بھی ہو آپ خوش ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ سامنے والے آپ کو چڑھانے کے لیے آپ کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو خوشی ہوتی ہے، پھر بھی آپ کا انرجی لیول بڑھ جاتا ہے، تو آپ کی تعریف بھی ہوتی، ساتھ ساتھ آپ کے کھانے کی بھی تعریف ہوتی، آپ کھانے بھی ویسے مزے سے بناتی، اور آپ پریشان بھی نہیں ہوتی۔ جو آپ اتنی دیر پریشان رہیں، غصے میں آپ نے کام کیا، یہ غصہ نہ ہوتا آپ کے اندر۔ اسی طرح بہت سی خواتین اس لیے منہ بنا لیتی ہیں کہ ہمارے منہ بنانے کے بعد ہمارے گھر رشتہ دار یا سسرال والے کم آئیں گے، اور جب میں ان سے سوال کرتی ہوں کہ کیا آپ کے منہ بنانے کے بعد آپ کی نندوں نے آنا چھوڑ دیا، باقی سسرال والوں نے آنا چھوڑ دیا، تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں کسی نے نہیں چھوڑا، بلکہ میرے شوہر کا موڈ بھی خراب ہو گیا مجھ سے۔ مجھے اندازہ ہے کہ اس ایک ویڈیو میں یہ بات سمجھانا بہت مشکل ہے آپ لوگوں کو کہ ان تمام کاموں میں آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے، یعنی موڈ اچھا رکھنے میں، نندوں کے آنے پہ خوش ہونے میں آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ جب خواتین اس حوالے سے کوچنگ لیتی ہیں تو مجھے صرف 3 سیشنز ان کو یہی سمجھانے میں لگ جاتے ہیں کہ آپ کا خوش رہنا، آپ کا موڈ اچھا رکھنا آپ کی پوری فیملی کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ وہ بار بار یہ بات کر رہی ہوتی ہیں، نندیں آ جاتی ہیں، ان کی وجہ سے ماحول خراب ہوتا ہے، ان کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، XYZ بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن کیا موڈ خراب کرنے سے وہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے؟ لیکن موڈ ٹھیک رکھنے سے آپ بہت کچھ ٹھیک کر سکتی ہیں۔ آپ کا موڈ اچھا ہوگا، آپ اپنے سسرال اچھی طرح سے بات کریں گی، آپ کے شوہر سے آپ کے تعلقات اچھے ہوں گے، بچے آپ سے قریب ہوں گے۔ اچھا بہت سی خواتین کیا کرتی ہیں کہ انہیں کام کرنے میں مسئلہ نہیں ہوتا ہے، انہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میری جٹھانی اور میری دیورائی کام کر نہیں رہی ہیں۔ جیسے انڈیا میں خاتون کوچنگ کروا رہی تھیں، وہ کہنے لگیں کہ مجھے کام کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، میں کام کر لوں، لیکن مجھے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ سب میرے گھر کیوں آتے ہیں، باقی میری جٹھانی دیورانی بھی ہیں، ان کے گھر بھی جایا کریں، میں جاب بھی کروں پھر میرے گھر سب آ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ مینیج کر سکتی ہیں؟ کہ نہیں ہاں مینیج تو میں کر لیتی ہوں، میں پھر کیوں پرابلم ہوتی ہے؟ کہ نہیں مجھے پرابلم یہ کہ وہ باقیوں گھر نہیں جاتے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ کی جٹھانی بھی ہیں، ان کو فوکس کرنا چھوڑ دیں، ان کو فوکس نہیں کریں گی تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ انہوں نے ایسے ہی کیا تو واقعی میں جب ان کے نندیں آئیں تو پریشان نہیں ہوئیں۔ ایسے میں آپ کو ایک ایگزامپل فرانس کی دوں کہ وہاں ایک خاتون سے میری بات چیت ہوئی، وہ کہنے لگیں کہ اب میں بڑی پریشان ہوں آپ ہی کہ نا میں چھوٹے سے گھر میں آ گئی ہوں اور نا مجھے مزہ نہیں آ رہا اس گھر میں، پہلے والا گھر اچھا تھا، اس میں بیک یارڈ بھی تھا، اس میں گارڈن بھی تھا، اب یہ گھر بہت چھوٹا ہے ہمارا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے چھوٹا گھر کیوں لیا، جب گھر چینج ہی کر رہی تھیں تو اتنا ہی بڑا گھر لیتی ہیں آپ؟ کہنے لگیں آپ ہی میں نے اصل میں نا چھوٹا گھر اس لیے لیا تاکہ میرے سسرال والے نہیں آئیں۔ تو میں نے کہا تو چھوٹا گھر لینے کے بعد سسرال والوں نے آنا چھوڑ دیا کیا؟ کہنے لگیں نہیں اب تو گھر بھی اتنا چھوٹا ہو گیا، وہ بھی آتے ہیں۔ تو دیکھیں ہم کرتے کیا ناظرین، ہم دوسروں کو ذہن میں رکھ کر اپنی زندگی کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اپنا موڈ کب اچھا کرنا ہے کب خراب کرنا ہے یہ بھی ہم دوسروں کو دیکھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ایک غلطی کو آپ ٹھیک کر لیں گے تو آپ کی زندگی میں اتنا سکون آ جائے گا، آپ خود بھی ریلیکس رہیں گی، آپ خود بھی اچھا فیل کریں گی۔ جب آپ بھی سوچیں گے کہ میرے گھر مہمان آ رہے ہیں، مجھے کام کرنا ہے، تو یہ اپنے شوہر کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں، اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہوں، اور سب سے بڑھ کے اللہ کے لیے کر رہی ہوں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ مہمان برکتیں لے کر آتے ہیں۔ تو بس آج کے بعد آپ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ کام تو کرنے ہیں آپ کو، لیکن موڈ خراب نہیں رکھیے گا۔ موڈ خراب کرنے کی وجہ سے آپ کے تعلقات خراب ہوں گے، آپ صرف اور صرف نقصان اٹھائیں گے۔ صرف موڈ اچھا کر لیں، کام تو آپ نے پھر سارے وہی کرنے ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہماری کتابیں شکریہ، پرورش اور تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر لیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف آرگنائز ہو جائے تو آپ ہمارا مائی ڈیلی پلانر بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی زندگی میں کسی بھی قسم کی پریشانیاں ہیں جس کا تعلق آپ کے شریک حیات سے، آپ کے بچوں سے، یا آپ کی اپنی کوئی پرسنل پرابلمس ہیں تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے نمبر پہ۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔